بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ العابدین کی دعائے مکارم اخلاق کی شرح گزشتہ سیشن میں آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کی بعض چیزیں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ امام زین العابدین نے اس دعا میں 20 سے زیادہ مرتبہ صلوات پڑھی۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کے دو فلسفے ہیں صلوات پڑھنے کے، ایک فلسفہ تاریخی ہے اور ایک فقہی لحاظ یا عرفانی لحاظ۔ عرفانی لحاظ سے صلوات پڑھنے کا فلسفہ یہ ہے کہ ائمہ کی احادیث میں ہے کہ صلوات کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے۔ امام میں جب صادق سے کسی نے سوال کیا کہ مولا ہم کیا کریں کہ دعا ہماری قبول ہو جائے، تو امام نے ارشاد فرمایا کہ دعا کے شروع میں بھی صلوات پڑھو اور آخر میں بھی صلوات پڑھو، تو دعا تمہاری قبول ہو جائے گی۔ اس لیے امام زین العابدین نے اس دعا کی جگہ جگہ صلوات پڑھی۔ تاریخی اس کا فلسفہ یہ ہے کیونکہ اس زمانے میں لوگ آل بیت کا نام لینے سے ہچکچاتے تھے، ڈرتے تھے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ علی وہ ہیں کہ جن کا نام دشمنوں نے بھی چھپایا ہے اور دوستوں نے بھی چھپایا ہے۔ دشمنوں نے بغض سے چھپایا ہے اور دوستوں نے چھپایا ہے ڈر کی وجہ سے۔ اس لیے امام زین العابدین نے جگہ جگہ اپنی دعاؤں میں صلوات پڑھی ہے تاکہ اس عنوان سے آل بیت کا ذکر ہو۔ ورنہ معاشرے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ نبی کی جو آل ہے، نبی کا جو خاندان ہے، نعوذ باللہ وہ امیر شام اور معاویہ ہے۔ حتیٰ یہاں تک مشہور ہو گیا تھا کہ لوگ آل بیت کو، امام علی کو، امام حسن کو، حسین کو، حتیٰ یہاں تک مشہور ہو گیا تھا کہ مسلمان تک نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد۔ تو آپ نے مشہور معروف واقعہ سنا ہے نا کہ عمر بن عبدالعزیز اس نے چاہا کہ یہ جو آل بیت کو لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، گھٹیا باتیں کر رہے ہیں، اس کو بند کیا جائے۔ تو ڈائریکٹ ظاہر بند نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے اپنے دربار میں ایک یہودی جو اس کے دربار میں رہتا تھا، دربار میں تھا، اس کو کہا کہ تو نے مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگنا۔ یہودی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے، اے خلیفۃ المسلمین، مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، دربار میں بیٹھے ہوئے مسلمان کریں۔ تو سب غصے میں آ گئے، آپے سے باہر ہو گئے، اے یہودی تیری جرت مسلمانوں کے خلیفہ سے تو رشتہ مانگے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان کی بیٹی جو ہے وہ یہودی سے بیائی جائے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر پیغمبر نے اپنی بیٹی دی تھی۔ کہا کس کو؟ کہا علی کو۔ پیغمبر نے جو دی ہے، نعوذ باللہ جی، ایک غیر مسلمان کو اپنی بیٹی، تو میں کیوں نہیں دے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر نے دی ہو، بس وہ علی ضرور مسلمان تھا۔ نے کہا اگر مسلمان تھا تو خدا کو خوف کرو، جمعے میں خطبے میں برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ پھر گالیاں کیوں دیتی ہو؟ پھر توہین کیوں کرتے ہو؟ جب مسلمان ہے، مسلمان کی توہین جائز نہیں ہے۔ یعنی مسلمانوں کو اتنا پتا تھا کہ مسلمان کو گالی دینی جائز نہیں ہے، لیکن ان کو اتنا پتا نہیں تھا کہ یہ جن کو گالیاں دے رہے ہیں وہ آل بیت۔ اس لیے امام زین العابدین نے جان بوجھ کر کے جا بجا اپنی دعا میں اللہم صلی علی محمد و آلہ پڑھا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں محمد و آل محمد۔ اس لیے یزید کے دربار میں امام زین العابدین کو کہا کہ آپ بولیں، انہوں نے کہا پتہ لوگوں کون ہوں میں، جو جانتے ہیں تو جانتے، جو نہیں جانتے سنیں میں کون ہوں۔ اب انا ابن المنا، میں منا کا بیٹا ہوں، عرفات کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، دنا فتدلہ وقاب قوسین، میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج پر گیا۔ یہاں امام زین العابدین تھا۔ بس امام زین العابدین نے صلوات کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچایا۔ اب امام زین العابدین دعا میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہم بلغ بایمانی اکمل الایمان، کہ خدایا میرے ایمان کو کمال تک پہنچا۔ ایمان کمال تک کس طرح پہنچتے ہیں؟
ایمان ایک نور ہے جو انسان کے دل میں خدا ڈال دیتا ہے، اور کچھ ایسے عمل ہیں جن کی وجہ سے نور بڑھتا جاتا ہے، نورانیت اس کے بدن میں، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس کی روح میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ گناہ کرے تو وہ سکڑتا جاتا ہے، اور ایک مرحلہ آ جاتا ہے کہ ایمان ختم ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے. دل جب سیاہ ہوتا ہے پھر انسان کو جرم نہیں لگتا، گناہ نہیں لگتا، گستاخی نہیں لگتی. بلغ بایمانی اکمل الایمان، امام زین اللہ، خدایا میرے ایمان کو کمال تک پہنچا. اور جب ایمان کمال تک پہنچ جاتا ہے نا، ایمان کمال تک پہنچ جاتا ہے تو پھر خدا اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے، پردے اٹھا دیتا ہے. پھر امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لو کشفت لی غطاء مزددت یقینا، کہ دنیا کے پردے اگر ہٹا دی جائیں تو علی کے یقین میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوگا. وجعل یقینی افضل الیقین، خدایا میرے یقین کو افضل ترین یقین قرار دے. اور بعض اوقات انسان جو ہے نا برائی سے نہیں رکتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یقین نہیں ہوتا. دیکھیں آپ کو یہاں پر فوراً آواز دیجئے، کہا جائے کہ فوراً ایک خودکش داخل ہونے والا ہے تو ہم سارے یقین کر لیں. لیکن جو باتیں قرآن نے بتائی ہیں، پیغمبر نے بتائی ہیں، اہل بیت نے بتائی ہیں، ان پر ہم یقین نہیں کر رہے ہوتے، اس وجہ سے عمل نہیں کر رہے ہوتے نا. پیغمبر نے کہا ہے کہ بھائی اپنے مومن بھائی کی غیبت نہ کرو، یقین نہیں ہے پیغمبر کی بات پر نا، تو تب ایسا نہیں کر رہے. ایک مشہور و معروف واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، علامہ مفتی جعفر صاحب، وہ ایک گاؤں میں گئے تو ہوتا ہے نا بعض جگہ آپ جاتے ہیں تو لوگوں کو کوئی بات نہیں آتی ہے تو ایک ہی بات بار بار پوچھتے رہتے ہیں، بار بار پوچھتے رہتے. ان سے ایک آدمی پوچھ رہا تھا بار بار کہ آپ کیسے ہیں جی مولانا صاحب، بچے کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں، بچے کیسے ہیں. وہ جہاں جاتے لوگ وہی اٹھتے بیٹھتے لوگ جو بھی آتا ہے یہی سوال کرتے ہیں. تو آخر انہوں نے تنگ ہو کے کہا کہ آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے. میں نے کہہ دیا میں بھی ٹھیک ہوں، میرے بچے بھی ٹھیک ہیں، پھر بار بار آپ پوچھ رہے. یعنی ہم نے اگر یقین کیا ہوتا قرآن پر، یقین کیا ہوتا نبی پاک کی زبان مبارک پر، یقین کیا ہوتا اہل بیت علیہ السلام کے پاک مطہر الفاظ پر، تو گناہ نہ کرتے، خدا کی حدودوں کو نہ پھیلاتے. بس امام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین کی دعا کرنے ہو. وجعل یقینی افضل الیقین، صرف یقین نہیں بلکہ بہترین یقین جو ہے خدایا تمہیں مجھے عطا فرما. اور اہل بیت کو تھا بہترین یقین. بہترین یقین ہے نا کہ 30,000 کے لشکر نے گھیرے میں لیا ہوا، 3 دن پیاسے ہیں، کوئی امید نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. شہدائے کربلا شب عاشور کو ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے. یعنی وہ میدان، وہ سچویشن مبارکباد دینے کی نہیں ہے، گھبرانے کی ہے، بھاگنے کا راستہ ڈھونڈنے کی ہے، لیکن یہ یقین پر ہی ہنستے ہیں. زہیر کین نے شب عاشور کو اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ یہ یہاں پر دشمن کی فوج کمزور ہے، یہاں سے تم نکل سکتے ہو، تم اس تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ، یہ زاویہ دشمن کا یہ اینگل کمزور ہے، یہاں سے نکل سکتے. اس نے کہا نکل نہیں آیا ہوں میں، وہ راستہ مجھے بھی پتہ ہے. اور امام حسین میدان کربلا میں مجبور نہیں تھے، پھنس نہیں گئے تھے. واقعے کے ذریعے عرض کروں گا. میدان کربلا میں جب امام حسین چلے نا مدینہ سے، تو امام نے ایک آدمی کی اونٹ کرائے پر لیے تھے. ظاہر اتنا بڑا قافلہ جا رہا ہے، اس کے لیے ٹرانسپورٹ چاہیے. تو یہ آدمی ساتھ آتا رہا کربلا تک، کرایہ دار تھا. اور جب اس نے دیکھا کہ معاملہ حل نہیں ہو رہا، پہلے سمجھ رہا تھا کہ امام حسین جنگ جیتیں گے، خلیفہ بن جائیں گے تو میرا مزید کاروبار جو ہے وہ چمک پڑے گا، کیونکہ یہ ایک کرایہ دار کے طور پر آیا تھا نا. یہ حبیب ابن مظاہر کی طرح نہیں آیا تھا، مسلم نوشہ کی طرح نہیں آیا تھا، ہور کی طرح یقین نہیں رکھتا تھا. کہا کہ میں نے سمجھا تھا کہ معاملہ حل ہو جائے گا، آپ کا معاملہ حل نہیں ہونا چاہیے، مجھے اپنے اونٹ چاہیے اور کرایہ چاہیے، مجھے ان جنگوں سے، ان سسٹم سے جو نہیں. کیوں؟ معرفت نہیں رکھتا، جنت سے نہیں چاہیے، اور بیوقوف بھی تھا جی. سمجھتا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤں گا تو بچ جاؤں گا جی، بلکہ جو نکلا وہ نہیں بچا، جو لڑا ہے وہ بچ گیا.
ایک آدمی نے کہا کہ بھائی ہر آدمی نے مر جانا ہے، کوئی ایسا کام کرو کہ موت سے جان چھوٹ جائے. بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، کہا شہید ہو جاؤ، موت سے جان چھوٹ جائے گی، عائشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ. یہ آدمی آیا امام حسین کی خدمت میں، جب سارے مارے گئے امام حسین تک کو تنہا ہے. اب میدان کی طرف جانے میں اس نے کہا کہ میرا کرایہ دیں جی اور میرے اونٹ دیں. امام نے بڑا منع کیا، ایسے دعوت دی، اس نے نہیں مانا. پھر امام نے اسے کرایہ ڈبل دیا اور محفوظ راستہ دکھایا کہ اس راستے سے تم نکل سکتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ امام حسین کو محفوظ راستے کا علم تھا، محفوظ راستے کا علم تھا، نکل سکتے تھے اس معرکے سے. لیکن نکل جاتے نا تو اسلام تنہا ہو جاتا، نکل جاتے تو یہ نماز کا پیغام میرے اور آپ تک نہ پہنچتا، نکل جاتے تو شریعت محمدی نہ بچتی. اپنے آپ کو بچا لیتے لیکن اسلام نہ بچتا. امام نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو نہیں بچایا، اسلام کو بچا لیا. اب امام نے لیا، وہ محفوظ راستے سے نکل کر آ گیا، خوش ہو گیا جی میں اتنی سخت لڑائی میں سے، سخت مرحلے سے نکل کر آ گیا اور کرایہ بھی مجھے ڈبل مل گیا جی. یہ راستے میں ڈاکو نے اس پہ حملہ کیا، اس کو قتل کیا، اس کی اونٹ کو اٹھا لیے، مارا بھی گیا. پیسے جو ڈبل لے کر آیا تھا نا وہ بھی. میں آپ سے پوچھتا ہوں بچ گیا؟ نہیں، مارا گیا. یہ بھی مارا گیا اور بھی مارا گیا، لیکن مارے جانے میں فرق ہے. وہ یقین پر دنیا سے کی حضرت اور یہ شک کی حالت میں. مرنے میں فرق ہے. شہادت کی موت اور ہے، عام موت اور ہے. اہل بیت کی فرمانبرداری کے اندر رہ کر موت ایک اپنا مقام رکھتی ہے، اور ان کی نافرمانی میں دنیا سے جانا وہ ایک اپنی ذلت ہے. پھر امام فرماتے ہیں وَأَنْتَ بِنِيَّتِي إِلَىٰ أَحْسَنِ النِّيَّاتِ، خدایا مجھے بہترین نیت عطا فرما. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، نیت پر عمل کا دار مدار ہے. نیت صحیح ہے، عمل صحیح. بعض اوقات کیا ہوتا ہے عمل دو مختلف ہوتے ہیں لیکن نیت ایک ہوتی ہے، ثواب ملتا ہے. ہم پرانے زمانے میں اس کی مثال دیا کرتے تھے، اب تو نہیں ہے نا. پرانے زمانے کے ہم کیوں پرانے ہیں، بوڑھے ہیں جی. جی آؤٹ آف ڈیٹ کیا کہتے ہیں؟ آؤٹ آف ڈیٹ. تو مثالیں بھی ہم نے آؤٹ آف ڈیٹ دینی جی، اپ ڈیٹ تو کر نہیں سکتے. پرانے زمانے میں مثال دی جاتی تھی کہ ایک آدمی مسجد کے باہر قلعہ ٹھوکتا ہے. قلعے کو سمجھتے ہیں جس سے جانور باندھتے ہیں گاؤں میں، حیوان باندھتے ہیں، جس سے قلعہ ٹھوکتا تھا مسجد کے باہر، اس نیت سے کہ جو بھی نمازی آئے گا اپنی سواری یہاں باندھے گا. کیوں پرانے زمانے میں BMW ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی تھی، ٹیسلا بھی نہیں ہوتی تھی، مرسیڈیز بھی نہیں ہوتی تھی، ٹوٹا بھی جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی، اور کون سی گاڑیوں کے نام مجھے تو زیادہ آتے نہیں ہیں جی، کہ میرا کاروبار نہیں ہے جی، وہ نہیں ہوتی تھی. لوگ کیا کرتے تھے؟ گدے پر، گھوڑے پر، خچر پر جاتے تھے، آتے تھے. وہ قلعہ مسجد کے باہر ٹھوکتا ہے کہ کوئی بھی نمازی آئے گا اپنی سواری کو یہاں باندھ کر مسجد میں چلا جائے گا، اس کو ثواب ملے گا، اس کو اجر ملے گا. چھوٹا سا کام کیا اس نے، اور ان کے ثواب میں شریک ہو جائے گا. اور اسی کے بعد فوراً ایک اور آدمی میرے طرح جذباتی آتا ہے، وہ قلعے کو اکھاڑ کر باہر پھینک دیتا. یہ کس نے لگایا جی؟ کون ہے جی؟ مسجد کے باہر قلعہ رہے، نمازی رات کو آئیں گے اندھیرے میں، بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے جی، ٹکرا کر کے گر جائے گا نمازی، وہ اکھاڑ کر باہر پھینک دیتا. دونوں کو ثواب ملے گا. وہ پہلے والے سمجھدار کو جس نے قلعہ ٹھوکا ہے، گاڑا ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا. اس نے جو اس نے اکھاڑا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا. عمل دونوں مختلف ہے، 100% مختلف ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. لیکن نیت دونوں کی یہ ہے کہ وہ خدمت کریں کس کی؟ نمازیوں کی. بس نیت کی بنیاد پر انسان کو اجر ملے گا. اس لیے ہم فرماتے ہیں کہ خدایا مجھے بہترین نیت عطا فرما، بہترین نیت عطا فرما، اس میں ذرا برابر شک نہ ہو. اور یہ بھی ضروری ہے کہ نیت آخر تک صحیح ہو. شروع میں انسان کی نیت صحیح ہوتی ہے، درمیان میں ریاکاری بعض کو آ جاتی ہے. شروع میں نیت انسان کی صحیح ہوتی ہے، درمیان میں جلدی کر بیٹھتا ہے. نیت کی ہے کہ غریبوں کی مدد کرے، فوراً ذہن میں آ جائے گا جی یہ غریبوں کی مدد تو کرتے ہیں، ساتھ جو لوگوں کو پتہ چل جائے جی اس نے غریبوں کی مدد کی. غریب مجلس کروانا چاہتے ہیں ثواب کے لیے، نیت پہلے سے نیت صحیح ہے، لیکن اگر اسٹیج سے میرا نام لے کر دعا ہو جائے تو جو ہے نور علی نور ہو جائے گا، ہم خرما ہم ثواب ہو جائے گا. ایک تیر میں
دو شکار ہو جائیں گے. کیا ہوگا؟ شروع میں نیت صحیح ہے، آخرت میں خراب. اور پھر نیت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آل بیت کی بارگاہ میں جو چیز پیش کر رہے ہیں آپ نا، اس میں ریاکاری کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہم ان آل بیت کے ماننے والے ہیں کہ جو غریب کو اس کے گھر پر کھانا پہنچاتے تھے اور نقاب پہن کر کے، تاکہ دکھائی نہ دے. آئمہ اطہار دروازے پر سائل آتا تھا تو باہر ہاتھ نکال کر اس کو دیتے تھے اور خود باہر نہیں آتے تھے، دروازے کے پیچھے سے دیتے تھے. کس لیے؟ تاکہ نیت خالص رہے. اور رمضان کا مہینہ بہترین ہے کہ انسان اپنی نیت کو صحیح کرے، کیونکہ روزے میں نیت تو صحیح ہے نا، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دکھلاوا نہیں ہے اس میں. کہ آپ صبح سے لے کر سحر سے لے کر افطار کے وقت تک کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، کوئی آپ کو جج نہیں کر رہا، کوئی آپ کی جانچ پڑتال نہیں کر رہا. نماز میں تو ہو سکتا ہے نا کہ نماز نہیں پڑھ رہے کہ اطراف والے لوگ دیکھیں کہ بڑا نمازی ہے، اس پہ ماتھے پہ وہ بن جائے گا جی محراب، لوگوں کو پتہ چلے جائے گا یہ نمازی ہے. لیکن روزے میں تو ایسا چکر نہیں ہے نا کہ محراب بنے یا زبان خشک ہو جائے یا آنکھیں اندر دست ہے جسے پتہ چلے کہ چلتے ہوئے پتہ چل جائے کہ یہ جو روزہ دار جا رہا ہے. اور پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت لوگ جان بوجھ کے افطار کے وقت جھگڑے کرتے ہیں نا بازاروں میں، لوگوں کو پتہ چلے اس کا روزہ ہے جی. اور پتہ بھی چلے کہ یہ روزہ، یہ آدمی اس کا روزہ تھا، آج اس نے روزہ رکھا اور یہ ہے بھی نسواری جی، یا وہ سگریٹ پینے والا ہے، کیونکہ ان کو زیادہ غصہ آتا ہے نا جی، ان کو جو ہے زیادہ غصہ آتا ہے جب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو نہیں مل رہی ہوتی وہ چیز، ان کی کیا کہتے ہیں اس کو، ڈوپنگ کہیں گے، نکوٹ جی، ان کو نہیں مل رہی ہوتی جی. بس اس مہینے میں اخلاص سے نیت کوشش کریں، کام میں پریکٹس کریں. روزہ ہمیں خالص نیت سکھاتا ہے، کنٹرول سکھاتا ہے انسان کو، کہ انسان اپنے کو کنٹرول کر سکتا ہے. پانی اس کے سامنے ہے، نلکا کھلا ہوا ہے، فریج میں پانی موجود ہے، پیاس بھی شدت کی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو روکتا ہے. کھانا اس کے سامنے تیار ہے، کوئی منع اسے نہیں کر سکتا، پکا کر بھی کھا سکتا ہے، پکا پکایا بھی مل سکتا ہے، ریسٹورنٹ بھی جا سکتا ہے، پھر بھی اس کے باوجود نہیں جاتا، اپنے آپ کو روکتا ہے. یعنی کنٹرول سے سکھاتا ہے، تاکہ یہاں سے کنٹرول سیکھے، کل اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرے. دنیا کا مختصر ترین چھوٹا سا شٹر آنکھ ہے نا خدا کی نعمت، لیکن بعض اوقات اس کو گرانے کے لیے بڑی پاور چاہیے تھی. نامحرم کی طرف انسان دیکھ رہا ہے، چاہتا ہے ٹکٹکی باندھ لے، حسن کے مطالعے کرے، بار بار دیکھے، لیکن یہ کہ خدا کا خوف ذہن میں آ جاتا ہے. رمضان کے مہینے سے اس نے کنٹرول کرنا اپنے آپ کو سیکھا ہوتا ہے، فوراً اس شٹر کو گرا دیتا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا بہادر آدمی کہلاتا ہے خدا کے نزدیک. نبی کریم ٹائم ہو گیا تقریباً 2-3 منٹ. نبی کریم ایک دفعہ گزر رہے تھے، کچھ جوان آپس میں مقابلہ کر رہے تھے وزن برداری کا، ویٹ لفٹنگ کہتے ہیں سمجھ، ویٹ لفٹنگ. تو چیک کر رہے تھے کون سب سے زیادہ بہادر ہے، کون آدمی بڑا پتھر اٹھا سکتا ہے. تو نبی کریم رک گئے، کہا یہ بہادری نہیں ہے، بہادری ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، گناہ سے بچائے، زبان کے گناہ سے بچائے، آنکھ کے گناہ سے بچائے، کانوں کے گناہ سے بچائے. یہ بہادری، یہ شجاعت ہے، اسے کہتے ہیں کنٹرول. اور روزہ انسان کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے اپنے آپ میں انسان کو. اور یہ لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ریپ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں انسان ورگلا جاتا ہے ایک عجیب سے منظر کو دیکھ کر کے؟ ایک عورت جس نے حجاب نہیں کیا، مناسب لباس نہیں پہنا، کیوں؟ کیونکہ اپنے پر کنٹرول نہیں ہے اس کو. اپنے آپ پر کنٹرول ہو تو وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اور پھر شیعہ اہل بیت تو وہ تو شیعہ اہل بیت ہے، وہ تو عزادار ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب گناہ آپ کے سامنے ہو نا، یہ نہ سمجھے گناہ ہے، بلکہ سمجھے لشکر یزید جو آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے، اور آپ کے بیگ پر ایک آواز آ رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من دابن یذب حرمنا. اے میرا جوان، اے میرا شیعہ، میرا عزادار، کہاں جا رہا ہے مجھے چھوڑ کر؟ تو حسینی تھا، آج تک عزاداری کرتا تھا، نمازی تھا،
اب کیسے ہو گیا کہ تو آج گناہ کی طرف بڑھ رہا؟ کہتے ہیں کہ لوگ قیامت کے دن بہانہ لائیں گے گناہ کا. ایک کہے گا کہ میں جوان تھا، میں خوبصورت تھا، اس لیے گناہ میں مبتلا ہو گیا. آواز آئے گی لے آؤ میرے یوسف کو. تو میرے یوسف سے زیادہ خوبصورت تھا کہ اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. لے آؤ میرے علی اکبر کو، شبیہ پیغمبر. تو علی اکبر سے زیادہ بھی خوبصورت تھا جو شبیہ پیغمبر، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا. تو اپنے آپ کو کیوں گناہ سے نہیں بچا سکا؟ بس قیامت کے دن بہانے نہیں چلیں گے. اللہم صلی علی محمد وآلہ وبلغ ایمانی اکمل الایمان. خدایا میرے ایمان کو کمال تک پہنچا. وجعل یقینی افضل الیقین، مجھے میرے یقین کو بہترین یقین بنا. وانتہی بنیتی الی احسن النیات، میری نیت کو بہترین نیت بنا. وبعملی الی احسن الاعمال، اور میرے عمل کو بہترین عمل بنا. خدایا ہمیں امام زین العابدین کی اس دعا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حاضرین یہاں تشریف فرما، روزہ نہ رکھے ان کی روزے کی حاضری قبول فرما، اس میں کوتاہیوں سے معاف فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد.